جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ دوسرا کرنتھیوں آٹھواں باب۔ دوسرا کرنتھیوں آٹھواں باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیوں پر ہوا ہے، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خدا کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ اس واسطے ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے، بس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت دے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ میں حکم کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤ، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اور میں اس امر میں اپنی رائے دیتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اس ارادہ میں بھی اول تھے۔ بس اب اس کام کو پورا بھی کرو تاکہ جیسے تم ارادہ کرنے میں مستحق تھے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو۔ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے، نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں۔ یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو، اس طرح برابری ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے اور ہم سے کلام کرتا ہے، اور اس کا کلام زندگی میں برکت اور قوت کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے دن کے لیے اور تیری برکت کے لیے۔ تو اپنے لوگوں پر اپنی برکات کو نازل فرماتا ہے، تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اے خدا، ابھی اسی وقت اپنے قادر ہاتھ کو بڑھا کر ایک ایک زندگی کو آج تازگی، قوت اور اپنے فضل سے معمول کر۔ میرا ایمان ہے تیرا گھر
چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے، اور آج اپنی معموری اور اپنی حضوری سے ایک ایک کو کثرت سے برکت بخش۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنی علم، اپنی عقل، اپنی دانائی یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح کی تحریک سے تیری بات کو بیان کر سکوں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر اے باپ۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کی وسیلہ سے، آمین۔ خدا کی کلام مقدس میں دوسرا کرنتھیوں 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام خدا میں دوسرا کرنتھیوں 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت، بس اب اس کلام کو پورا بھی کرو تاکہ جیسے تم ارادہ کرنے میں مستعد تھے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو۔ اب یہاں خدا کے کلام میں ارادہ اور اس کی تکمیل دو عوامل ہمیں نظر آتے ہیں۔ ارادہ ہے اور ارادے کی تکمیل کرو، اس ارادے کو پورا کرو۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کے گھر دینے کا منصوبہ بنائیں اور خدا سے کثرت کی برکت پائیں۔ خدا کے گھر دینے کا منصوبہ بنائیں اور خدا سے کثرت کی برکت پائیں۔ جب ہم 11ویں آیت پڑھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں 8واں باب 11ویں آیت، بس سب اس کام کو پورا بھی کرو تاکہ جیسے تم ارادہ کرنے میں مستعد تھے۔ بہت سے لوگ ارادہ کرنے میں بڑے مستعد ہوتے ہیں، بہت جلد ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن اس ارادے کو پورا نہیں کرتے، اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو۔ جب آپ خدا کے گھر دینے کا منصوبہ بناتے ہیں تو پھر اس منصوبے پر عمل کریں، یعنی جب ہم ارادہ کرتے ہیں پھر اس ارادے کو پورا بھی کریں۔ بہت سے لوگ ہیں ارادہ کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اور یہ مثال کے طور پر یہ ارادہ کرتے ہیں ہم خدا کے گھر جائیں، لیکن اپنا وقت نہیں دیتے کہ خدا کے گھر میں جائیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم خداوند کا کلام پڑھیں گے، ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس ارادے کی تکمیل نہیں کرتے کہ خدا کا کلام پڑھیں۔ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اب ارادہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ان ارادوں کی تکمیل بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا کے گھر دینے کا ارادہ تو کرتے ہیں، خدا کے گھر دینے کا سوچتے تو ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ لکھا ہے آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کے گھر دینے کا منصوبہ بنائیں اور خدا سے کثرت کی برکت پائیں۔ عزیزو، جب ہم خداوند کو دیتے ہیں، خدا کے گھر دینے کا منصوبہ بناتے ہیں اور پھر اس منصوبے پر عمل کرتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر میں دیتے ہیں، تو اس سے نتیجتاً ہمیں خدا برکت دیتا ہے، اور برکت بھی تھوڑی نہیں بلکہ کثرت کی برکت، اس لیے کہ ہم خدا کے گھر دینے کے منصوبے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں 16واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ پہلا کرنتھیوں 16واں باب اور اس کی دوسری آیت، ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے۔ عزیزو، یہاں انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم دیں گے، لیکن پھر شیطان کا یہ منصوبہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دیں گے لیکن ڈیلے، کہ دیں گے ٹھیک ہے، کون سا کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے، دیں گے چلو اور 10 دن اور مہینہ اور 6 مہینے اور آگے۔ ہم جب اس پہ ڈیلے کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ارادے کی تکمیل میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، اور اس لیے پالوس رسول بیان کرتا ہے
کہ جب میں آؤں تو اس کو پہلے سے کلیکٹ کر کے رکھو، کہ ایسا نہیں کہ میں آؤں پھر سوچیں چلو اکٹھے کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور اس اسنا میں کوئی ملے نہ ملے، اور اس طرح ارادہ تو ہے لیکن اس کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح زندگی کے بہت سے معاملات میں ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن اس ارادے کو یا ان ارادوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ عزیزوں، جب ہم پورا کر پاتے ہیں تو برکت پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں پڑھوں گا اور نہ پڑھے تو ارادے کی تکمیل نہ ہونے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے ارادہ کیا کہ میں پڑھوں گا اور وہ پڑھے گا اور A1 گریڈ لے گا، پھر اور پڑھے گا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، اور جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا تو اس کو اچھا روزگار ملے گا، برکت ملے گی۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جب ہم ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس ارادے کو پورا نہیں کرتے تو ارادے کی تکمیل نہ کرنا ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہے۔ اور اس لیے اور کئی دفعہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ ہی رہتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے کون سا ہم نے کہا نہیں کریں گے، اگلے مہینے سے، اس سے اگلے سے اور آگے سے۔ اور یہ ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس، جب تاخیری رجحان ہے اور مؤخر کرتے ہیں یا التوا میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارے ارادے کی تکمیل میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے چرچ آنا ہے، 9 بجے آنا ہے، آپ اس میں تاخیر کہتے ہیں 9:30 چلیں گے، 9:30 کہیں گے ابھی کیا 10 چلیں گے، پھر کہیں گے 10 باتیں کرتے ہوئے پتہ چلا 11، آپ نے کہا وہ 11 ہو گئے تو اب تو میسج شروع ہوگا، اچھا 11 ہے چلو پھر تھوڑا اور کرتے 11:15 11:30، آپ نے کہا کہ اب تو بہت دیر ہو گئی چلو جاتے ہی نہیں۔ آپ کا تاخیر کرنا اس میں رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے، اور اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ جب میں آؤں تو یہ کام تم کر چکے ہو، تم نے یہ کلیکشن کا کام کر لیا ہو۔ اور اسی طرح ہم ارادے کی تکمیل میں دیر، تاخیر، التوا ان کو ایک دم ہٹا دیں اور اس کی بجائے پوری ارادے کی پختگی کے ساتھ ہم اس کام کو کریں۔ اور اگر آپ کا عزم اچھا ہے اور جذبہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، پھر آپ اس میں دیر نہیں کرتے، اس میں تاخیر نہیں کرتے، پھر جلد از جلد اس کام کو کر لیتے ہیں۔ اور جب آپ اس ارادے کی جو آپ نے کیا ہے کہ خداوند کے حضور دینا ہے، خدا کے حضور جانا ہے، اور آپ اس میں تاخیر نہیں کرتے بلکہ فوری طور پر اس ارادے کی تکمیل کرتے ہیں، تو پھر خدا کے حضور سے آپ کے لیے برکت، بلکہ کثرت کی برکت آپ کے زندگی میں ہے۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کوشش یہ کریں کہ دینے کے ارادے میں اپنے شوہر کو شریک کریں یا اپنی بیوی کو شریک کریں، اور جوائنٹلی اگر کرتے ہیں تو یہ بہت عظیم بات ہے۔ اور دینے میں بھی آپ جوائنٹلی جائیں، اگر ارادے میں مشترک ہے تو دینے میں بھی مشترک ہو۔ اور جب آپ ارادے میں یعنی آپ کا جوائنٹ ولنگنس ہے، آپ کا اکٹھا ارادہ ہے، اور اکٹھے پھر آپ اس کی ادائیگی کے لیے بھی جائیں، اور جب آپ ایک ساتھ ہوں گے تو اس کی بہت بڑی برکت آپ پر اور آپ کے خاندان پر ہوگی۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ ذرا دیکھیں، اعمال 5واں باب، اعمال 5واں باب اور اس کی پہلی آیت۔
اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ادائیگی میں یہ جوائنٹ نہیں ہے، حنانیہ آیا ہے اور سفیرہ نہیں آئی۔ کتنی عظیم بات ہے کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں اور آپ دیتے ہیں، تو آپ اگر شادی شدہ تو بیوی اور شوہر دونوں ہی آئیں اور دونوں ہی ایک ساتھ دیں۔ آپ نے مشترکہ ارادہ کیا اور پھر اس میں سیپریٹ نہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حنانیہ چلا گیا اور سفیرہ ادھر رہ گئے۔ اب ان کا ارادہ بھی ہے اور اس ارادے کی وہ تکمیل بھی کر رہا ہے، لیکن اپنے جیون ساتھی کو ساتھ نہیں لے کر گیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کا سوچتے نہیں، اور کیا ہی عظیم بات ہو کہ جب آپ مشترکہ ارادہ رکھتے ہیں تو مشترکہ ادائیگی بھی کریں، ایک ساتھ دیں، ایک ساتھ جائیں، اور جس سے آپ کی ذہنی ہم آہنگی اور قلبی وسعت اور آپ میں مفاہمت اور ہم آہنگی ذہنی و فکری اعتبار سے نظر آئے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ حنانیہ اکیلا گیا ہے، اور اگر یہ دونوں چاہتے اب اس ارادے کی تکمیل کرتے تو ان دونوں کے لیے کثرت کی برکت تھی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کو دینا، اور اگر میرڈ خدا کو دیتے ہیں تو وہ اگر جوائنٹلی دیتے ہیں، مل کر دیتے ہیں، ایک ساتھ جاتے ہیں، تو یہ بہت عظیم بات ہے۔ بہت سے آتے ہیں دائیں کی دینے یا خداوند کے گھر میں دینے کے لیے، تو وہ بہت کم میں نے دیکھا کہ دونوں ایک ساتھ آئے۔ ابھی پچھلے دن ایک شخص اس نے خداوند کے گھر کے لیے دیا، تو وہ اور اس کی بیوی بلکہ بچے بھی ساتھ ہی، اور ایسے خاندان کثرت کی برکت پاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اب بیوی کو بھی پتا ہے ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں، شوہر کو بھی پتا ہے، بچے چھوٹے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں خدا کو دینا ہے، اس لیے کہ خدا نے ہمیں دیا ہے، اور پھر ان کے ارادے متزلزل نہیں ہوتے، اور پھر ان کے ارادوں میں کوئی خلاف اور کوئی رکھنا پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ارادے پختہ ہوتے ہیں، اور ان ارادوں کی وہ تکمیل ایک خاندان کی صورت میں کرتے ہیں، اور پھر خدا ان کو خاندان کی صورت میں کثرت کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے خدا کے گھر دینے کا منصوبہ بنائیں اور خدا سے کثرت کی برکت کو پائیں۔ کب؟ جب آپ اس ارادے کی تکمیل کریں گے، جب اس ارادے کو پورا کریں گے، جب اس ارادے میں آپ پختہ ہیں اور اس ارادے کو عزم ہے کہ اسے میں نے پورا کرنا ہے، اور جب آپ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، بڑی رکاوٹیں بھی آئیں گی، بڑے مسائل پیدا ہوں گے، لالچ پیدا ہوگا، ضرورتیں نظر آئیں گی، مسائل ہوں گے، شاید رکاوٹیں طرح طرح کی آپ کی زندگی میں آئیں، لیکن آپ اس ارادے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ کو سامنے نہ آنے دیں، بلکہ آپ اس ارادے کی تکمیل کے لیے خداوند کے حضور جانے میں دیر نہ کریں۔ اور اگر ہم حنانیہ اور سفیرہ کے تناسب میں کلام خدا کی ان سچائیوں کو پڑھیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ چلا گیا اور بیوی گھر رہی، اور اس کے رضا سے اسے پورا نہ دیا۔ عزیزوں، اگر وہ دونوں ہی جاتے تو کیا ہی عظیم بات، اور دونوں ہی اس ارادے کو پورا کرتے۔ ہم ارادوں کے ادھورا ہونے میں
اور طے شدہ جو بات خدا سے کی ہے اس میں ادھورا پن یہ نامناسب بھی ہے، اور شیطان کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ نہ صرف فائنینس پر ہے بلکہ اپنے وقت پر بھی ہے۔ اگر آپ کو خدا چاہتا ہے آپ اس کے گھر میں ہو لیکن آپ اس ارادے کو پورا نہیں کر رہے تو پھر خدا نہیں وہ برکت جو دینا چاہتا ہے دے گا۔ آپ اس ارادے کو پورا کریں، اور جب ارادے کو پورا نہیں کریں گے ابلیسی قوتیں بھی ستائیں گی، رکاوٹیں بھی پیدا ہوں گی اور برکت بھی نہیں حاصل ہوگی۔ اس لیے اپنی کمٹمنٹ پر، اپنی بات پر، اپنے کہے پر، اپنے ارادے پر آپ غور کرتے ہوئے آپ سب چیزوں کو مؤخر کر کے صرف اور صرف خدا سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کریں۔ آپ ان ارادوں کو پورا کریں، اور جب آپ ارادوں کو پورا کریں گے پھر خدا کی حضور سے آپ کے لیے کثرت کی برکت ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جس طرح ایک گھر ہے اسی طرح کلیسیائی طور پر یہ ایک ہمارا خاندانی ریلیشن ہے، اور ہم مسیح کے خاندان سے نامزد ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے تیموتھیوس 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ پہلا تیموتھیوس پہلا تیموتھیوس 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو انتظام اچھا کرتے ہیں، اور خاص کر یعنی اسے ایڈمنسٹریٹو سکل سے ہٹ کر خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، وہ دو چند عزت کے لائق ہیں۔ اسی طرح پہلا تیموتھیوس 5واں باب اور اس کی جب ہم 7ویں آیت پڑھتے ہیں، پہلا تیموتھیوس 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کا بھی حکم کر تاکہ وہ بے الزام رہیں۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ عزیزو، اب جو ہماری کلیسیائی ذمہ داریاں ہیں فائنینس کے اعتبار سے، اگر اس کو پورا نہیں کرتے تو بے ایمان سے بدتر ہے۔ یعنی آپ سوچیں میں بلیور ہوں لیکن آپ خدا کے گھر میں نہیں دیتے، اپنی معاشی اور مالی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، اپنی کلیسیا کی خبرگیری اس اعتبار سے نہیں کرتے، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بے ایمان سے بھی بدتر ہے۔ اس کے معنی ہے کہ خدا کا گھر وہ مقام ہے جہاں ہم خداوند کے حضور دے کر اس سے برکت پاتے ہیں۔ جب ہم خداوند کو دیتے ہیں اور اس ارادے کی تکمیل کرتے ہیں، اس کے عوض خدا کثرت سے برکت بلکہ برکت پر برکت بخشتا۔ میرے ساتھ دیکھیے غلطیوں 6واں باب اور اس کی 6 آیت۔ غلطیوں 6واں باب اور اس کی 6 آیت۔ اب جب آپ کلام سنتے ہیں تو غلطیوں 6واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کریں۔ اب غور کریں، کلام کی تعلیم پانے والا جو ٹیچنگ لیتا ہے، کلام سنتا ہے،
تعلیم دینے والے کو اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دونوں کو کچھ کرنا ہے اور دینا ہے۔ تعلیم دینے والا ببلیکل ٹیچنگ اچھی دے رہا ہے، اور جو سننے والا ہے یا کلام کو سننے والا ہے، اب اس کے پاس اچھی ٹیچنگ ہے اور خدا نے سننے والوں کو مادی چیزیں دی ہیں۔ اب وہ خداوند کے گھر میں خدا کے سارے انتظام کے لیے وہ خدا کے گھر میں دے، تاکہ خداوند سے وہ کلام سنتے رہیں۔ اب یوں سمجھ لیں، کلام سنانے والے کے پاس اسپرچول بلیسنگ ہے، اور اس کلام کو سننے کے باعث خدا سننے والے کو میٹیریل بلیسنگ دیتا ہے۔ اب ان دونوں کا بھی آپس میں گہرا ریلیشن کیسے ہو کہ وہ اس کو کلام سنانے والا مادی برکات میں شریک کرے، اور اس سن کر کلام یعنی کلام کو سننے والے پر جو مادی برکات خدا نازل کرتا ہے وہ ان مادی برکات میں شریک کریں، اور اس طرح اچھی ٹیچنگ اور اچھا انتظام یقیناً ہوگا، تاکہ وہ جمع ہو کر خدا کا کلام سن سکیں، اور جو ضروریات ہیں جیسے یوٹیلیٹی بلز ہیں یا دیگر اور اخراجات ہیں یا مینٹیننس ہیں، وہ بآسانی ہو، تاکہ کلام سننے میں رکاوٹیں نہ ہوں۔ بالفرض کراؤڈ زیادہ ہو، ساؤنڈ سسٹم ہی کام نہیں کر رہا، تو وہ بہتر سے بہتر ہو، یا لوگ ہیں اور لائٹ نہیں ہے، بلب فیوز ہے، یا فین ہے لیکن وہ چلتے نہیں ہیں، یا بجلی کا بل ادا نہ کرنے کے باعث لائن ہی کاٹ دی گئی ہے، تو اب وہ عمل جو ہے وہ اتنا اچھا اور مستحسن نہیں رہے گا۔ اس لیے دونوں کے لیے کہ وہ اس کو روحانی برکات میں شریک کرے، اور وہ مادی اور اقتصادی برکات جو کلام سننے کے باعث حاصل ہے وہ اس میں شریک کرے، اور اس طرح یہ بامی رفاقت آگے بڑھتی چلی جائے، اور ارادے کی تکمیل ہوگی تو خدا یقیناً برکت بلکہ برکت پر برکت بخشے گا۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 9 باب پڑھتے ہیں تو وہاں کلام خدا میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھیں۔ خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 4 آیت، کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیحی بہن کو بیاہ کر لیے پھریں جیسا اور رسول اور خدا ان کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں، یا صرف مجھے اور برنباس کو ہی محنت مشقت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟ کون سا سپاہی کبھی اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ کون پاکستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا؟ یا کون غلہ چرا کر اس غلے کا دودھ نہیں پیتا؟ کیا میں یہ باتیں انسانی قیاسی کے موافق کہتا ہوں؟ کیا توریت بھی یہی نہیں کہتی؟ چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے واسطے لکھا گیا، کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے۔ بس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئی تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ جب اوروں کا تم پر اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت گزار ہیں
وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں۔ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کرے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خدا کے گھر میں رہتے ہیں تو خوشخبری سنانے کا اور زیادہ بہتر انتظام ہوتا ہے، اور جس سے روحیں بچتی ہیں، اور ان روحوں کے بچنے سے جو خدا ان روحوں کو بچاتا ہے، تو یقیناً ان روحوں کے بچنے میں ہمارا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا اس انتظام کو بہتر یا خوشخبری کی منادی کے لیے ہم حصہ دار بنے، اور جب ہم نے پارٹیسپیٹ کیا یا کنٹریبیوٹ کیا تو خدا تمام کنٹریبیوٹرز کو، تمام پارٹیسپینٹ کو اور تمام ایکٹیولی کام کرنے والوں کو خدا برکت دیے بغیر نہیں رہتا۔ لیکن اگر آپ صرف ارادہ کریں، آپ سوچیں کہ ہاں میں ایسا کروں گا لیکن نہ کریں، تو پھر وہ جو برکات خدا دینے کے لیے ہے، آپ خود اپنی تاخیر سے یا اس ارادے کی نہ تکمیل کرنے کے سبب سے خود اپنی برکتوں کو روکتے ہیں، یا وہ برکات جو خدا دینا چاہتا ہے آپ تیار نہیں کہ ان برکات کو لیں، اس لیے کہ آپ کا ارادہ تو ہے لیکن اس ارادے کی تکمیل نہیں ہے، آپ کا سوچ تو ہے لیکن اس سوچ پر عمل نہیں ہے، آپ کے پاس نظریہ ہے لیکن اس نظریے کا عملی پہلو نہیں ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں، اور اس کے لیے محض نظریات اور محض خیال تک یا خیالی تک رہنا نہیں ہے بلکہ عملی بننا ہے، اور مسیحیت کی بیس صرف نظریات نہیں ہے بلکہ مسیحیت کی اساس اور مسیحیت کی بنیاد عمل ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے یسوع مسیح نے اپنی شخصیت میں یہ واضح طور پر مجھے اور آپ کو اور تمام ایمانداروں کو سکھایا کہ جو اس نے تعلیم دی اس تعلیم کے عین مطابق عملی طور پر کیا، اور بائبل میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے متی کی انجیل میں جو صرف نظریاتی ہے لیکن عملی نہیں ہے، ان کی سوچ ہے لیکن اس سوچ پر عمل نہیں کرتے، ان کے پاس ارادہ ہے لیکن ارادے کو پورا نہیں کرتے۔ عزیزو، بائبل مقدس کے تناظر میں جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا چاہتا ہے ہم صرف ارادہ کرنے والے ہی نہ ہوں بلکہ ارادہ کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ ہم خدا سے وہ ساری موعودہ برکات جس کا دینے کا اس کا ارادہ ہے کہ ہمیں دے، ہم انہیں رسیو کریں، ہم ان برکات کو حاصل کریں، اور اس کے لیے ہم خداوند کے حضور سربسجود ہوتے اور اس کے حضور جھکتے اور اس کے حضور دیتے ہیں تو خدا کام کرتا ہے۔ عزیزو، نہ صرف یہ کہ ہم کرنسی یا اٹائی یا روپیہ پیسہ ہی، بلکہ ہم ارادہ کر سکتے ہیں کہ کچھ اور آئٹمز، کچھ اور چیزیں جو خداوند کے گھر کی تہذیب و زبائش کے لیے ہوں، اور ہم سوچتے ہیں، ایک خیال کرتے ہیں بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جس سے ہم اپنے گھر کی بابت سوچتے ہیں کہ ویل پینٹڈ ہو، ویل ڈیکوریٹڈ ہو اور ویل فرنشڈ ہو، تو اسی طرح ہم خداوند کے گھر کے لیے نہ صرف کرنسی کے ذریعے سے یا مالی طور پر روپیہ پیسہ دینے سے، بلکہ ان اشیاء سے بھی جو ضرورت ہے یا ضروری ہے ان کو دے سکتے ہیں۔ ان اشیاء سے اس کا بہتر تعمیر، تزئین اور آرائش کا کام ہو، تاکہ خدا کا گھر خدا کے جلال کے لیے بھرپور طور پر کام کرے۔ میرے ساتھ دیکھیے خروج 35واں باب، خروج 35واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خروج 35واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور کیا مرد کیا عورت
جتنوں کا دل چاہا وہ سب جگنوں بالیاں انگشتریاں اور بازو بند جو سب سونے کے زیور تھے لانے لگے۔ اس طریقہ سے لوگوں نے خداوند کو سونے کا ہدیہ دیا، اور جس جس کے پاس آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشت اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تکس کی کھالیں تھی، وہ ان کو لے آئے۔ جس نے چاندی یا پیتل کا ہدیہ دینا چاہا وہ ویسا ہی ہدیہ خداوند کے لیے لایا، اور جس کسی کے پاس کیکر کی لکڑی تھی وہ اسی کو لے آیا۔ اب غور کریں، ارادہ جس کا دل چاہا، جس کا دل چاہا، جتنوں کا دل چاہا۔ اب صرف دل نے چاہا اور انہوں نے عمل نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہمیں ملتا۔ انہوں نے ارادہ کیا، دل چاہا سے مراد ارادہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ دوبارہ دیکھیں خروج 35واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا وہ سب جگنوں بالیاں انگشتریاں اور بازو بند جو سب سونے کے زیور تھے لانے لگے۔ اور کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جتنوں کا ارادہ ہوا، جتنوں نے ارادہ کیا، اب انہوں نے اس ارادے کی تکمیل کی۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں زیور خداوند کے گھر میں دیتا ہوں، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں کپڑے خدا کے گھر میں دیتا ہوں، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں کھالیں خدا کے گھر میں دیتا ہوں۔ جو نیڈ ہے، کیونکہ اس وقت خیمہ اجتماع میں اوپر چمڑے کے لیے وہ تاکہ بارش میں اور دیگر جو موسمی اثرات ہیں اس سے بچانے کے لیے کھالوں کی ضرورت ہے، اور سونے کے ظروف کے لیے سونے کی ضرورت ہے، پیتل کے کام کے لیے پیتل کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ارادہ بھی خود کیا اور اس ارادے کی تکمیل کی۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ خداوند کے ہو جائیں گے لیکن ہوتے نہیں، خداوند کے گھر میں دیں گے لیکن دیتے نہیں، خدا کے گھر میں جائیں گے لیکن جاتے نہیں۔ ارادے بہت اچھے ہیں، باتیں بہت اچھی ہیں، ان کی سوچ بڑی اچھی ہے، لیکن اس کا عملی پہلو نہیں ہے۔ اور مسیحت میں عملی زندگی یہ بڑی اہم ہے۔ محض باتیں کرنا، محض کہہ دینا، محض الفاظ زبان سے ادا کر دینا یہی کافی نہیں ہے۔ ہم اپنے ارادوں کو تکمیل میں لائیں، ارادوں کو پورا کریں۔ اگر آپ ارادہ کیا تو برکت نہیں ہے، لیکن اس ارادے کو پورا کیا تو پھر آپ کے لیے صرف برکت ہی نہیں بلکہ کثرت کی برکت ہے۔ اور کلام خدا میں دیکھیں خروج 35واں باب اور اس کی 22ویں آیت، کیا مرد کیا عورت۔ اب کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ آدمی نہیں، عورت ارادہ کر سکتی ہے، صرف آدمی کر سکتا ہے، اور اس ارادے کو صرف عورت پورا کر سکتی ہے، یا اس ارادے کو صرف مرد پورا کر سکتا ہے، بلکہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو پورا کرے۔ اور اسی بنا پر لکھا ہے کہ مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا، یعنی جتنوں نے ارادہ کیا وہ سب جگنوں بالیاں انگشتریاں بازو بند جو سب سونے کے زیور تھے لانے لگے۔ اس طریقہ سے اب یہ پروسیجر ہے، یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے لوگوں نے خداوند کو سونے کا ہدیہ دیا۔ اب غور کریں، انہوں نے دیا تو موسیٰ کو، دیا تو خادم کو، دیا تو خدام کو، دیا تو ان کو جو منتظم ہے اس خیمہ اجتماع کے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ نہیں کہ خادم کو دیا ہے بلکہ انہوں نے خداوند کو دیا ہے۔ کتنی عظیم بات کہ ہم خداوند کو دے کر ہم اس سے قربت بھی حاصل کرتے ہیں اور ذہنی وسعت بھی وہ ہمیں بخشتا ہے تاکہ ہم جنرس ہو کر
اس عظیم کام کو کر سکیں۔ عزیزو، بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے، یہ نہ صرف پرانے عہد میں بلکہ عہد جدید میں بھی لوگ اس طرح اپنے خدا کے گھر میں، اپنے خدا کے گھر کے توسط سے اور لوگوں کو جو اس قابل نہیں ان تک بھی وہ خوشیاں پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں اعمال دوسرا باب اور اس کی 44 اور 45 آیت۔ اعمال دوسرا باب اس کی 44 آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ارادہ بھی وہ خود کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز بیچ لیں اور بیچ کر یہ چیز دوسروں کی بھلائی کے لیے خدا ان کے گھر میں دے دیں۔ دیکھیں 44ویں آیت۔ اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و اسباب 45ویں آیت کو غور سے سنیے اور جن کے پاس بائبل ہے دیکھیں۔ اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور 46ویں آیت میں لکھا اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اب کلیسیائی ہمانگی جیسے خاندان میں اگر ایک جو کما سکتا ہے وہ کماتا ہے، جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا چھوٹے بچے ہیں، اگر باپ کما رہا ہے ماں کما رہی ہے وہ لے کر آتے ہیں اور ان کو بھی جو اس قابل نہیں کہ ارن کر سکیں ان کو کھلاتے ہیں۔ اور اسی طرح کلیسیائی زندگی میں بھی ہے، اور اس کے لیے اگر باپ کماتا ہے وہ دے ہی نہ تو بچے کہاں سکھائیں گے، ماں اگر نوکری کرتی ہے وہ گھر میں دے نہ تو کہاں سکھائیں گے، یا دونوں ہی مل کر دے ہی نہ تو بچے تو بھوکے رہ جائیں گے اور وہ خاندان صحت مند نہیں ہوگا اور وہ خاندان معاشی طور پر خوشحال بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح جب خدا مادی اور اقتصادی برکات سے نوازتا ہے تو ہم مور بلیسنگ کے لیے اور برکات کے لیے ہم خدا کے گھر میں دیتے ہیں۔ میں کہاں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، اس میں میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ خداوند کو نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اتنا ہماری اپنی فیکٹری اتنی محنت کرتے ہیں، مزدوروں سے کرتے ہیں اور ان کی فیکٹری جو ہے نا وہ لاس میں جاتی ہے، بہت لاس میں جاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ عورت جب وہ مشکلات آتی ہیں تو ہم خدا کے قدموں میں آتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ وہ خدا کے گھر آئی اور اس دن یہی مضمون تھا کہ ہم دیں اور ارادہ کر کے اس ارادے کو پورا کریں۔ اب وہ واپس گئی گھر، اسی وقت ارادہ کیا، اس نے کہا تنگی تو پہلے ہی بہت ہے نا، مشکلات تو پہلے ہی بہت ہے۔ اسے خود مقرر کیا، اس نے کہا میں اتنا پیسہ ہر مہینے خدا ان کے گھر میں دوں۔ اس کے شوہر نے اسے کہا ہم تو پہلے ہی بحران میں جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اسی لیے ہم بحران میں جا رہے ہیں، ہم اپنے خدا سے الگ ہو کر نا اپنے طور پر سوچتے ہیں لیکن ہم اپنی فکر خدا کو دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو پہلے ہی مسائل ہے، یہ اور اس نے بہرحال اس کو کنوینس کیا اور اگلے سنڈے کو پھر گئی، شوہر کو بھی ساتھ چرچ لے کر اس سے بھی کلام سنا اور اس کے بعد نہ اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں دینے والا تو خدا ہے۔ اب مل کر دونوں نے ارادہ کیا، جب مل کر ارادہ کیا تو اس نے دیا۔ اب جب دیا اسی مہینے انہیں ڈبل جو انکم تھی وہ ڈبل ہو گئی۔
اب دونوں میاں بیوی نے سوچا، انہوں نے کہا کیا ایسا انوکھا کام ہوا ہے، مزدور بھی اتنے، پروڈکشن بھی اتنی، سب کچھ اتنا، یہ ہوا تو کیا ہوا؟ پھر انہوں نے سوچا ہاں ایک کام ضرور اس مہینے میں ڈیفرنٹ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے خداوند کے گھر میں دیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ انکم ہوگی، اب انہوں نے پرپورشنلی اور زیادہ دیا، جب دیا تو وہ ایک دم بڑھتے گئے۔ اور اسی طرح اور تھے دونوں میاں بیوی، وہ بھی خداوند کو نہیں دیتے تھے، وہ انڈوں کا بزنس کرتے تھے، ایگز کا، ان کے انڈے ٹوٹ جاتے، خراب ہو جاتے، واپس مل آ جاتے، بڑے تنگ تھے۔ اور اسی تنگی میں خدا کے گھر گئے، اور وہ دونوں اکٹھے گئے، اور اس دن یہی تھا کہ دیا کرو تاکہ تمہیں دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم تو دیتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں پھر کیسے ملے؟ انہوں نے ارادہ کر لیا دیں گے۔ اب انہوں نے نیکسٹ آئے، انہوں نے خدا ان کے گھر میں دیا۔ جب دیا تو دیکھا کہ ان کا بزنس جو ہے نا اس ویک اور زیادہ بڑھ گیا، اب نہ انڈے ٹوٹ رہے ہیں، کیا کہ کیا ہوا، اس مہینے اتنا نفع آ گیا، بلکہ اس مہینے تو ہمیں لاس ہونا چاہیے کہ ہم نے خداوند کے گھر میں بھی دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے خرچ زیادہ ہوا ہے، پہلے سے جو دینے کا عمل تھا اس میں اور زیادہ خرچ ہوا ہے، تو لاس تو زیادہ شو ہونا چاہیے، لیکن ہوا کیا، نفع زیادہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ یہ کیسے، انہوں نے دیکھا کہ جتنے انڈے پہلے خراب آتے تھے نا اب وہ اتنے خراب نہیں ہو رہے، جتنے ٹوٹ جاتے تھے وہ نہیں ٹوٹ رہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے خداوند زندہ خدا کے حضور اور زیادہ خوشی کے ساتھ دینا شروع کیا۔ اور جب دینا شروع کیا تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ جتنی سپلائی ہوئی ہے اس میں سے ایک انڈا بھی نہ ٹوٹا اور نہ خراب نیکسٹ سپلائی میں واپس آیا۔ اب اس 100% وہ تو حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے، پہلے تو اتنا لاس، ہم نقصان پر نقصان۔ اب انہوں نے سوچا بزنس کا کچھ بھی ہو ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے، اور یہ پہلا کام ہے کہ ہم خدا کے گھر میں جائیں، اور یہ نہیں کہ اب ہم جائیں گے تو لاس ہو رہا۔ انہوں نے کہا ہوا ہی ہے نا پہلے، اور جتنا بھی زیادہ ہو جائے لاس، لیکن ہم خداوند کو نہیں چھوڑیں، اس کے ساتھ پیوست رہیں، اس کے گھر میں جائیں، اور جو خدا ہمیں دیتا ہے نا ہم اس میں یقیناً دیں گے۔ اب ان کا اتنا بزنس اسٹیبلش ہو گیا۔ عزیزو، اسی طرح جب ہم خداوند زندہ خدا کو دیتے ہیں نا، اب وہ ان کی جو چیزیں تھی نا اب وہ خدا کی حفاظت ان پر بھی آ، اب انڈوں کو خراب کرنے والی قوتیں پسپا ہو گئی، اور بے احتیاطی میں توڑنے والے ملازم جو ہے وہ بھی خدا نے ان کے ذہنوں کو بھی ایکٹیو کر دیا۔ جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہو جاتے ہیں، خدا ہمارے کام، ہمارے تمام پہلوؤں، ہمارے تمام عملی پہلوؤں میں خود اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم برکت اور خوب برکت حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، جب ہم دیتے ہیں تو دینا جو ہے یہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے۔ گیونگ کنیکٹس us with God، اور ہمارے اندر فروتنی بھی لاتا ہے۔ اب دینے سے ایک طرح تو ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، دوسرا ہمارے اندر فروتنی اور عاجزی آتی ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیں استثنا 26واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ استثنا 26واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لایا، اور ہم کو اس جگہ لا کر اسے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے
ہم کو دیا ہے، سو اب اے خدا دیکھ جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں۔ پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا اور خداوند اپنے خدا کو کیا کرنا؟ سجدہ کرنا۔ اب دیکھیں جب وہ سارا حاصل ہو تو خدا کے آگے رکھ دینا اور اس کے ساتھ ہی اسے کیا کرنا؟ سجدہ کرنا کہ خدا یہ سب کچھ تو نے دیا ہے۔ اب یہاں خدا کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو گئے، اب دینا ہے تو خدا کے حضور آئے اور پھر خدا کے آگے رکھ دیا کہ خدا یہ تو نے دیا ہے، اور اس کے بعد سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنا فروتنی اور حلیمی کی ہے اور عاجزی کی علامت ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ جو خدا ہمیں دیتا ہے ہمارے اندر اکڑ ہے، غرور ہے کہ یہ ہمارا ہے، اور اسی بنا پر اس روپے پیسے کا منفی استعمال ہوتا ہے، رانگ یوزز، کیونکہ وہ خدا کے آگے جھکتے ہی نہیں، خدا کے آگے فروتن نہیں ہے کہ خدا یہ تیرا ہے، تو نے دیا ہے، آئی خدا یہ میرا نہیں بلکہ میں تو کچھ بھی نہیں، اور میں تو ایک ادنا سا تیرا بندہ ہوں، جھکتا ہوں تیرے آگے۔ پیسے حاصل کر کے مغرور نہیں ہوا بلکہ جھک گیا، اکڑا نہیں ہے بلکہ سجدہ ریز ہے۔ عزیزو، جب ہم خداوند کو دیتے ہیں نا، عاجز ہوتے ہیں، انکسار ہوتے ہیں، فروتن ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فاخر نہیں ہوتے، کثرت کی دولت پر فاخر نہیں ہوتے، اور جب فاخر ہوں گے نا ہم خدا سے جدا ہوتے چلے جائیں، خدا سے الگ ہوتے چلے جائیں، اور اس سے جدا ہونا غربت، مسائل، پریشانیاں، بحران اور تکالیف، بلکہ معاشی پستی ہے۔ آج خدا چاہتا ہے ہم منصوبے کی تکمیل کریں۔ اب غور کریں، ارادہ کیا کہ آپ خدا کو دیں گے، لیکن خدا کے گھر نہیں آئے، خدا کے گھر دیا نہیں، اور نہ ارادہ پورا کرنے کے سبب سے سجدہ بھی نہیں کریں گے۔ آئیں گے نہیں تو سجدہ کیسے کریں گے؟ دیں گے نہیں تو سجدہ کیسے کریں گے؟ اور آپ دیکھیں، جب بھی آپ ایک جو سچا خدا کا خادم ہے، وہ جیسے ہی آپ خدا کے گھر میں دیں گے وہ آپ کے لیے دعا کرے، اور آپ کا سر کیا ہوگا؟ دعا میں جھک جائے گا۔ مجھے ایک خاتون نے کہا، اسے میں بشپ صاحب، میں نے بہت ہی ایک نمایاں آپ میں چیز دیکھی۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے کہ جب بھی جس وقت بھی کوئی بھی بندہ خدا کے گھر میں دیتا ہے نا، دین اینڈ دیر آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہہ لیں جس کلیسیا میں جاتا ہوں وہ دینا تو وہ لیتے ہیں، اور سناؤ جی ٹھیک ہو، کار سب ٹھیک ہے، یہ ہو تو بس جیب میں ڈالا ہو۔ کہہ لیں کہ یقین کریں، میں نے جب بھی خدا کے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں دیا نا، خدا نے مجھے کثرت سے برکت دی، اور کہنے لگی پھر میں نے انالائز کیا کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو میں جھک جاتی ہوں، اور خدا کے حضور آنکھیں بند کر کے عاجزی سے، اب خدا کو یہ پسند ہے کہ دیا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی سجدہ بھی کیا۔ عزیزوں، جب تنگ ہوں گے تو خدا کے حضور آتے ہیں۔ اب مصر میں تھے تو بڑے مظلوم تھے، دکھ میں تھے، بحران میں تھے، لیکن خدا نے مصر سے نکالا، اب خوشحال ہے۔ خدا چاہتا ہے خوشحال ہو کر بھی خدا کے آگے ویسے ہی جھکے جیسے دکھ میں جھکتے، اور پھر اس ارادے کی تکمیل کے بعد خدا کثرت سے برکت ہماری زندگی میں نازل کرتا ہے۔ جب ہم انسان کی ثواب اور اس کی نامی آیت پڑھتے ہیں، انسان کی ثواب اور نامی آیت، اپنے مال سے
اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. اب حکم ہے. اب حکمت سے بھرا ہوا خدا کا خادم کہتا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرو. اب that is a worship. جب ہم تعظیم کرتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں اور جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو that is a worship. خدا کی تعظیم کر اپنے مال سے بھی اور اپنے پہلے پھلوں سے. اور جب ہم کلام مقدس میں 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں. اب بڑے ہماری دانش اور عقل سے نہیں رہیں گے. ہم بڑے سکلڈ ہیں اور بڑے ایڈمنسٹریٹو بندے ہیں اور ہماری ایڈمنسٹریٹو اپروچ بڑی اچھی ہے یا ہم بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں اس وجہ سے کھتے بھرے نہیں ہیں. اس کا سیکرٹ اور اس کا راز کیا ہے؟ کھتے اس لیے بھرے ہیں ہم نے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کی ہے. کھتے اس لیے بھرے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھ کر خدا کو سجدہ کیا ہے, اس کی تعظیم کی ہے, اس کو رسپیکٹ دی ہے اور ورشپ کی ہے, اس لیے کھتے بھرے. عزیزو, ہماری زندگی میں خوشحالی کا راز ہماری بڑی محنت اور بڑی مہارت ہی نہیں ہے بلکہ اس کا اصل راز ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں اور جو خدا نے دیا اس سے تعظیم کرتے ہیں خدا. آج صبح مجھے دونوں میاں بیوی آئے. میاں بیوی آئے, اس سے کہا بشر صاحب میں اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ بس انتہا نہیں, اور مجھے شوگر بہت ہائی لیول کا تھا. کہنے لگا میں بڑا پیسہ میڈیسن پر خرچ کرتا. پھر میں نے سوچا کہ اتنا پیسہ اس پر خرچ کرتا تو ایک دم میرے ذہن میں آئے میں نے خدا کے گھر کے لیے کبھی دیا؟ کہنے لگا میں نے کبھی نہیں دیا. دعائیوں سے نہیں جان چھوڑتی تھی. کہنے لگا کہ اس وقت آپ کا چرچ وہاں تھا, کئی سال پہلے کی بات ہے, اس وقت بھی دونوں میاں بیوی آئے. کہنے لگا میں نے کہا خداوند اب جو باقی دنوں کی میڈیسن ہے نا اس میں جتنا کیلکولیٹ ہے کہ بھئی آج جیسے مثال کے 10 تاریخ ایک مثال ہے, یعنی وہ اس دن کہہ رہا کہ پہلے ہفتے میں ہی آیا. کہنے لگا باقی 3 ویک کا جو پیسہ تھا نا میں نے خدا کے گھر میں ڈال دیا, اور میرے پاس جو ایک ٹیبلٹ پڑی تھی نا کہنے لگا وہ میں آپ کی ادھر گلی میں نہ پھینک گیا. میں نے کہا یہ بھی آج سے ختم, اور جو میڈیسن پر میں نے لینا تھا وہ میں نے پورے مہینے کا نا خدا کے گھر میں دے دیا. کہنے لگا بشر صاحب معجزہ ہے. کہنے لگا وہ دن اور آج کا دن میری زندگی میں پھر شوگر کا مرض نہیں رہا, بلکہ پھر کہنے لگا جب وہ پہلی آئی نا تو جتنا میں دیتا تھا نا وہ میں نے خداوند کے گھر میں دے دیا. میں نے کہا میڈیسن پر نہیں, خداوند کے گھر میں. تو کہنے لگا پھر اس کی بیوی نے بتایا, کہنے لگا آپ وہاں تھے اور وہ گھر تھا نیچے, تو سب کئی سال پہلے. عزیزو, جب ہم خداوند کی تعظیم کرتے ہو خداوند کے گھر میں دیتے ہیں نا, خدا ہمیں صحت یاب بھی رکھتا ہے اور کثرت سے برکتوں سے نوازتا ہے. آج خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے گھر دینے کا صرف ارادہ, کہنے لگا میں ارادے بہت کرتا تھا, کہہ رہا کئی مہینے میں نے سوچا کروں لیکن پھر وہ یہ مرض ہو گیا, پھر میں نے سوچا, پھر کہنے لگا بچہ بیمار ہو گیا, پھر اور ارادہ کیا, کہنے لگا کئی مہینے تک یہ ارادے ایسے ہوتے رہے, اور پھر میں آیا, میں نے ڈیسیشن لیا, میں نے کہا اس ارادے کو میں نے پورا کرنا ہے. اور کہنے لگا جب میں نے ارادے کو پورا کیا, کہنے لگا آج دیکھیں میں 100% تندرست ہوں. عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ارادوں کو پورا کریں
اور خدا سے کثرت کی برکت پائیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ بہت سے ہیں جو ارادے کرتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کرتے، دینے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن دیتے نہیں، اس لیے کہ بڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اور آج خدا چاہتا ہے ہم ارادہ کریں اور ہم اس ارادے میں دیر نہ کریں، اور خدا کے قدموں میں آ کر اس کے گھر میں اس کے حضور لا کر تعظیم کریں، اس کے آگے جھک جائیں، اور خداوند ہماری زندگی سے وہ سارے مسائل اور بحران دور کر سکتا ہے۔ آج جو لوگ چاہتے ہیں کہ صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ میں اس ارادے کو پورا کروں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، جو خداوند کے گھر دینے کا ارادہ کیا ہے یا کیا تھا، میں ہر صورت میں اس ارادے کو پورا کروں گا، کروں گی، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ جب ہم ارادوں کو پورا کرتے ہیں نا تو خدا ہمارے ارادوں کو پورا کرتا ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ دینے کے ارادے کو پورا کرے، لیکن خدا آج اپنے پاک روح کے وسیلہ سے قوت دیتا، فتح بخشتا، تاکہ ہم اس کے فضل سے معمور ہو کر اس ارادے کو پورا کرنے کی قوت کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور جب ہم ارادہ کر چکتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں تو پھر آسمان جو خدا کا خزانہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا تیرا شکر ہو، تو زندہ خدا ہے، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں، اور آج میں نے اس مکاشفہ کو جانا ہے کہ محض ارادہ ہی کافی نہیں، بلکہ اس ارادے کو پورا کرنے سے، یعنی خدا کے گھر میں دینے کے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے بعد میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے تیرے حضور سے کثرت کی برکت میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اور اے خدا، میرا ایمان ہے کہ تو میرے ساتھ ہے، اور میں تیری فتح سے اس بڑے کام کو سر انجام دوں گا۔ تیرا شکر اور میرا ایمان ہے تو مجھے وسائل، قوت اور فضل بخشے، اور تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اے خداوند، ماضی میں جو میں ارادے تو کرتا رہا لیکن ان کو پورا نہیں کیا، مجھے معاف فرما۔ تیرا شکر ہو، تیرا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے، تو میرے تمام گناہوں اور کمزوریوں کو معاف فرما۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو برکتوں سے معمور کر کے ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، انہیں برکت پر برکت دیتا ہے، ان کے خطوں کو خوب بننا چاہتا ہے، ان کی زندگیوں خاندانوں میں خوشیاں اور برکات کا نزول کر کے انہیں اس دنیا میں خوشگوار زندگی بسر کرنے کا فضل بخشتا ہے۔ ان سب پر تیری برکت ہو، اور یہ ان ارادوں کو جو دینے سے متعلق ہے، تیرے گھر میں دینے کے بارے میں، ان ارادوں کی تکمیل کر سکیں، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین۔ تشریف رکھیں۔